بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أفضل كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر اسلامی خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے، احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم تمام کو رمضان کی دولتوں سے، نعمتوں سے مالا مال فرمایا. رمضان مبارک جب جاتا ہے، رخصت ہوتا ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے، اتنا روتے تھے گویا گھر سے جو ہے کسی کا جنازہ نکل رہا ہو. جس نے رمضان کی لذتوں کو محسوس کیا، نعمتوں کو محسوس کیا، اعتکاف کی لذت کو پایا، تراویح کی لذت کو پایا، اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہوتے ہیں، برستے ہیں، رحمتیں، برکتیں، ان کو اس نے رمضان مبارک میں دیکھا تو اسے عید نہیں لگتی، ایک ماتم لگتا ہے. یا اللہ، اب جنت کے دروازے کھل جائیں گے اور دوزخ کے دروازے کھل جائیں گے اور جنت کے دروازے پہلے ہی کی طرح ہو جائیں گے. جو پوری دنیا کے اندر، چاہے وہ انگریزی ممالک ہوں، یورپی ممالک ہوں، وہ ہندوستان ہو یا کوئی اور ملک، رمضان مبارک کی عجیب رحمتیں اور برکتیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اب مڑ کر دیکھتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ رمضان کی مقدس ساعتیں چلی گئیں. وہ افطار کی لذت، وہ سحری کا مزہ، وہ تہجد کے اندر رونا بلبلانا، وہ تراویح کے اندر کھڑے ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کو سننا اب کہاں سے لائیں گے؟ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان کر، بوجھ کر، طاقت رکھ کر، وسعت رکھ کر رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑا، گویا اگر وہ سال بھر بھی روزہ رکھے، عمر بھر بھی روزہ رکھے، لیکن رمضان مبارک کے ایک روزے کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. میری مائیں اور بہنیں، کسی اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو پہچاننے کے لیے وہ مزاج چاہیے، وہ طبیعت چاہیے. میٹھا کیا ہوتا ہے، کڑوا کیا ہوتا ہے، پھیکا کیا ہوتا ہے، اسے پہچاننے کے لیے صحت چاہیے. ایک کوما میں گیا ہوا انسان اور وینٹیلیٹر پر جینے والا ایک مریض اور آئی سی یو کے اندر ایڈمٹ ہے وہ پیشنٹ، وہ کیا جانے اچار کیا ہوتا ہے، املی کیا ہوتی ہے، اور گوشت کیا ہوتا ہے، سبزی کیا ہوتی ہے. اسے گرم پانی بھی برابر ہے اور اسے ٹھنڈا پانی بھی برابر ہے، دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. اسی طریقے سے میری ماں اور بہنیں، رمضان مبارک آیا اور چلا گیا، کیا پایا ہم نے، کیا کھویا ہم نے، اس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں. بس تیاری ہے، کپڑوں کی تیاری ہے، عید کی تیاری ہے، اور اسکول کی چھٹیاں
اور رمضان مبارک کے بعد کا موسم دونوں مل کر آ رہا ہے، تو اس کے اندر منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ کہاں گھومنے کے لیے جائیں، پھرنے کے لیے جائیں۔ میری ماں اور بہنیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا تم روزہ رکھو شاید کہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، اور ہمیں طلب ہونی چاہیے اے اللہ ہم نے یہ رمضان دیکھ لیا، اگلا رمضان ملے گا نہیں ملے گا، اگلی سحری ملے گی نہیں ملے گی، اگلی تہجد اور تراویح کی نماز ملے گی نہیں ملے گی، ہمیں کچھ بھی محسوس نہیں، ہمارا جسم روحانی جسم سند ہو چکا ہے، اسے سوئی چباؤ اور اس کا سرجری کرو، ہڈی توڑو، جس طریقے سے آپریشن تھیٹر کے اندر بے ہوش کر دیا جاتا ہے اور سن کر دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد اسے کاٹو، انجیکشن لگاؤ، چھری چلاؤ، کچھ پتہ نہیں لگتا۔ اسی طریقے سے میری ماں اور بہنیں، کیا شب برات ہے، کیا شعبان کا مہینہ ہے، کیا قرآن کا مہینہ ہے، کیا زکوٰۃ کا دینے کا موسم ہے، کیا صدقہ اور خیرات کرنے کا موسم ہے، کچھ بھی پتہ نہیں۔ چند روزے دم پکڑ کر رکھ لیتے ہیں شروع کے، اور اس کے بعد کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، ارے بھئی 15 رمضان ہو گیا، ابھی جو ہے ٹیلر نہیں ملے گا، ابھی درزی نہیں ملے گا۔ روزوں کے مقابلے میں اور رمضان کی مصروفیات کے مقابلے میں ترجیح دی جاتی ہے کہ صاحب ہم کپڑے کیسے پہنیں گے، کیا آرڈر دے کر کیٹرنگ سے کھانا منگا لیا جائے گا یا یہ کہ گھر کے اندر پکایا جائے گا۔ میری ماں اور بہنیں، ہم اسلام کے بارے میں اتنا غور کریں نہ کریں، دشمن ہم سے زیادہ اسلام کا مطالعہ کر رہا ہے۔ جو جو چیزیں اسلام مسلمان دشمنی کی ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہیں، میری ماں اور بہنیں، انہوں نے ریسرچ کر کر اس چیز کو زیادہ عام کر دیا۔ دیکھیے، گناہ تو ہزاروں لاکھوں قسم کے گناہ ہیں، اور ان میں سخت ترین جو گناہ ہے، بہت بڑا جو گناہ ہے، وہ یہ ہے کہ کسی آدمی کا ناجائز پیدا اٹھایا جائے، اور اس کی ماں آپریشن تھیٹر میں ہے، ان کے گھر والے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ڈاکٹر نے کہا کہ فوراً جو ہے ان کو پیسوں کا بندوبست کرو، 1 لاکھ روپے کا، 1.5 لاکھ روپے کا۔ اب اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ اپنی سواری بیچنا چاہتا ہے، وہ اپنے گھر کے زیور بیچنا چاہتا ہے۔ یہاں آدمی نے اندازہ لگا لیا 100 کا مال 25 میں مل رہا ہے، وہ مجبور ہے ہاسپٹل کی فیس ادا کرنے کے لیے، تو اسے گرا کر پڑا کر اسے منوا کر 100 کی چیز 25 روپے میں لے لی جاتی ہے۔ شریعت مطہرہ کا مزاج اللہ کے راستے کے اندر لٹانے کا ہے، شریعت مطہرہ کا مزاج خیر خواہی ہے، شریعت مطہرہ کا مزاج انسانوں کی ہمدردی ہے۔ شریعت یہاں تک سکھاتی ہے کہ جانوروں کو بھی تکلیف نہ دی جائے، پرندوں کو بھی جو ہے تکلیف نہ دی جائے۔ ایک صحابی کے بچے چھوٹے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے گھونسلے کے اندر پرندے نے بچے کو ڈال رکھا تھا، اس کو اٹھا لیا اور وہ کھیلنے لگے۔ بچے ہیں، کیا معلوم ہے کہ بھئی یہ کیا پرندہ ہے، یہ کیوں بل کے اس کے جو ہے گھر کے اندر گھونسلے کے اندر بچا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمیر ما فعل النعیر، نعیر کہتے ہیں وہ پرندے کے بچے کو، اور عمیر کہتے ہیں صحابی کے لڑکے کا نام ہے۔ تو آپ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بچے، اگر جو ہے تیری ماں کی گود سے کسی بچے کو چھین لیا جائے اور اس کی گود کو خالی کر دیا جائے، تو جو تکلیف اور جو مشقت پریشانی ماں کو ہوتی ہے، وہی پریشانی اس چڑیا کی ماں کو ہوتی ہے، اور اس کے بچے بل بلاتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ میری ماں اور بہنیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے عبادتوں کو اسی لیے مقرر فرمایا۔ اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہمارے لبیک کہنے کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے راستے میں خرچ کر کر جو ہے قرض کرنے کا نام محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کو قرض ادا کرے گا اور
مسلمانوں کی تکلیف کو دور کرے گا، پریشانیوں کو دور کرے گا۔ رمضان المبارک وہ گرمی کے موسم میں آتا ہو، وہ سردی کے موسم میں آتا ہو، اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو سحری کے بعد سے لے کر افطاری تک آپ نے کھایا نہیں کچھ بھی، پیا نہیں کچھ بھی، دوائی اور ٹانک ٹیبلٹ وغیرہ نہیں لیا، تو یہی تکلیف ایک غریب کے اوپر بھی گزرتی ہے۔ آپ کے پاس روپیہ پیسہ رہ کر آپ جو ہے اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں، لیکن جس کے پاس روپیہ نہیں پیسہ نہیں، ایڑیاں لگڑ کر وہ اپنی جان کو دے رہا ہے اور اپنی روح کو اللہ کے حوالے کر رہا ہے۔ ہمیں کپڑوں سے فرصت نہیں ہے، ہمیں پکنک سے فرصت نہیں ہے، ہمیں سیر و سپاٹے سے فرصت نہیں ہے، ہمیں عیاشی کرنے سے فرصت نہیں ہے۔ برائے نام صدقے کے نام پر، خیرات کے نام پر، زکوٰۃ کے نام پر کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیا اور پھر کہنے لگے کہ ہم نے جو ہے اپنے مال کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو عبادتوں کو رکھا ہے وہ اس لیے رکھا ہے کہ اس سے انسانیت کو پہچانا جائے۔ آدمی جب روزہ رکھتا ہے اور بھوکا پیاسا رہتا ہے تو وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ میرا غریب بھائی جب بھوکا رہتا ہے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، پیاسا رہتا ہے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ میری مائیں اور بہنیں، دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، دین حج بیت اللہ کرنے کا نام نہیں ہے، دین صرف جو ہے مقام عرفہ میں قیام کرنے کا نام نہیں ہے، مدرسوں کو چندہ دینے کا نام دین نہیں ہے، قربانی کے وقت بڑے بڑے جانور لڑکا کر ذبح کر کر گوشت کھانے کا نام عبادت نہیں ہے۔ عبادت وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ انسانیت کا سبق دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہر عبادت کے بیک گراؤنڈ کے اندر، ہر عبادت کے پیچھے انسان کی جو ضرورت ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا احساس دلانا چاہتے ہیں۔ 5 وقتہ نماز ہے، مرد گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، مسجد کے اندر کیوں رکھا گیا؟ تاکہ رؤوف بھائی صبح میں آتے تھے، ظہر میں نظر نہیں آ رہے ہیں، چلو بھی کہیں چلے گئے ہوں گے، داماد کے یہاں گئے ہوں گے، بیٹی کے یہاں گئے ہوں گے، اب ظہر میں بھی نہیں آئے، اب عصر میں بھی نہیں آئے، تو اب جو ہے بیٹھ کر ساتھی مشورہ کریں گے کہ رؤوف بھائی کے گھر کو جانا چاہیے، کیوں وہ نماز میں آنے والے اور تکبیر تحریمہ میں شریک ہونے والے آج کیوں نہیں آئے؟ تو وہاں جائیں گے، تیمارداری کریں گے، تو وہ بتائیں گے رؤوف بھائی کہ صاحب ہمارے پاس جو ہے پیسہ نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، ہم سید ہیں، صدقہ کا مال بھی نہیں لیتے اور زکوٰۃ کا مال بھی نہیں لیتے، اور یہ بیماری ہے، بڑی بیماری، ناقابل علاج لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ چیز مسجد کے پلیٹ فارم سے معلوم ہوئی۔ اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ گھر گھر کے اندر بیل دباتے اور گھر والوں سے پوچھتے کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی مجبور تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عبادتوں کی سیٹنگ ایسی رکھی ہے، خود بخود تھرمامیٹر جیسے بخار والے کا ٹمپریچر بتا دیتا ہے، درجہ حرارت بتا دیتا ہے، اسی طریقے سے یہ جتنی عبادتیں ہیں یہ انسانوں کی کیفیت کو بتا دیتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے فجر کی نماز کی مثال دی کہ کس طریقے سے فجر میں نہیں تھے اور دوسری نمازوں میں نہیں تھے، تو ایک تشویش ہوئی، ہمارے محلے کے ساتھی نہیں آ رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ کوئی قانونی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی مالی، اسی کا نام دین ہے میری مائیں اور بہنیں۔ رات بھر سجدہ کرتے کرتے ہمارا سر پٹک لے اور سر سے لہو جانے لگے، اور نفلی روزے رکھتے رکھتے ہمارا پیٹ ہماری کمر کو جا کر مل جائے، ہڈیوں سے گودا ختم ہو جائے، یقیناً یہ عبادت ہے۔ لیکن اس سے بڑی عبادت یہ ہے کہ انسانیت کا کام کیا جائے، خیر خواہی کا کام کیا جائے۔ اللہ انسانوں کو بھوکا رکھ کر، پیاسا رکھ کر اس کے غلے پر کنٹرول نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے یہاں بے پناہ رزق موجود ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے فرمایا، اے اللہ تو ہر دن اپنی مخلوق کو کھلاتا ہے، سمندر کی مخلوق بھی کھاتی ہے، فضاؤں کی مخلوق بھی کھاتی ہے، بری مخلوق بھی کھاتی ہے اور بحری مخلوق بھی کھاتی ہے،
اور یہ سسٹم آپ نے اپنے ہاتھ کے اندر رکھ رکھا ہے. اے اللہ آپ اجازت دیجئے کہ ایک دن آپ کی مخلوق کو ہم جو ہے دعوت دیں اور کھانا کھلائیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے کر لیجئے. حضرت سلیمان علیہ السلام وہ اللہ کے وہ پیغمبر ہیں کہ ان کی بات جن بھی مانا کرتے تھے اور ان کی خدمت کیا کرتے تھے. جنات کی خدمت لے کر، انسانوں کی خدمات کو لے کر، بڑے بڑے بہادر اور طاقتوروں کی خدمتوں کو لے کر ایک بہت بڑا دسترخوان بنایا اور کہا کہ اس کی شروعات سمندر کی مخلوق سے کریں گے. چنانچہ آپ نے آواز لگائی اور ندا لگائی، اے سمندر کی مچھلیوں، اے سمندر کی مخلوق، آج اللہ تعالیٰ کی دعوت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دسترخوان کے اندر ہے. اور ان کی یہ خواہش اور یہ تمنا کہ جو ہے اللہ کی مخلوق اس دسترخوان سے فائدہ اٹھائے. یہ بیل مچھلی آپ نے دیکھی ہوگی، یہ بیل مچھلی کی طرح ایک مچھلی آئی اور اس نے پورے دسترخوان کو نگل لیا. لاکھوں لوگوں کا کھانا بنا تھا اس کے اندر، اور اس کے اندر مشروبات تھے، شربتیں تھیں اور دودھ تھا، شہد تھا. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں. ایک نوالے کے اندر وہ مچھلی اٹھا کر پورا کھا لی. تو سلیمان علیہ السلام رونے لگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سلیمان، ایک مچھلی کا ایک لقمہ آپ نہیں کھلا سکے، میں لاکھوں کروڑوں سال سے ایسے ہزاروں مچھلیوں کو پالتا ہوں اور ان کو روزی دیتا ہوں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس خزانے کی کمی نہیں ہے، مال کی کمی نہیں ہے کہ کہیں یہ کہنے لگو کہ رمضان کے اندر اللہ نے لاک ڈاؤن لگا دیا. بلکہ میری ماں اور بہنیں آپ غور کریں گے، پتا چلے گا رمضان المبارک کے اندر جتنا خرچ کیا جاتا ہے، جتنا پکایا جاتا ہے اور جتنا کھایا جاتا ہے، اتنا کسی اور مہینے کے اندر کھایا نہیں جاتا. حالانکہ شریعت کے مزاج کے یہ بات خلاف ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ رمضان میں جیسے سحری ایک رمضان کا حصہ ہے، افطاری رمضان کا حصہ ہے، تراویح رمضان کا حصہ ہے، اور افطاری کے اندر مل جل کر بیٹھ کر کھانا یہ رمضان کا حصہ ہے. ہرگز نہیں میری ماں اور بہنیں. اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے تم بھوکے پیاسے ہو، یہ غریب کے پاس بھی پیسہ نہیں ہے اور روپیہ نہیں ہے، پریشان ہے، تو یہ اس کے پریشانی کو احساس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزوں کو رکھا. من جملہ حکمتوں کے یہ بھی حکمت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کروایا. اور زکوٰۃ تو وہ عبادت ہے ہی کہ جس کے اندر غریبوں کو روپیہ دیا جاتا ہے اور پیسہ دیا جاتا ہے. اور حج بیت اللہ یہ وہ عبادت ہے دنیا کے چپے چپے سے، افریقہ سے، ایشیا سے، ملیشیا سے، زمین کے اندر جہاں خشکی اور 4 مسلمان رہتے ہیں اس علاقے سے حج بیت اللہ کے لیے لوگ آتے ہیں، حجاج کرام آتے ہیں. تو وہاں یہ بات پوچھی جاتی ہے آپ کہاں سے تشریف لائے، یا آپ کے لباس کا کلچر کیا ہے. خدا نہ کرے اگر اس لباس کے اندر کوئی بے حیائی کی بات ہو اور کوئی بے شرمی کی بات ہو تو یہ اس کی اصلاح کرتے ہیں. بابا ایسے کپڑے نہیں پہنا کرتے، اس میں گھٹنا نظر آ رہا ہے، اس میں ناف کا حصہ نظر آ رہا ہے. مردوں کے لیے گھٹنے سے لے کر ناف تک اپنے جسم کو چھپانا فرض ہے، اور عورت کو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے انگوٹھوں کے ناخنوں تک پردہ کرنا یہ اس کے لیے ضروری ہے. تو اب ہم تو افریقہ جا نہیں سکتے، افریقہ کے مسلمان ہمارے گھر آ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے حج کا پلیٹ فارم بنایا کہ تمہیں افریقہ جانے کی ضرورت نہیں، اور افریقہ کا مسلمان بنگلور میں آ کر مرکز میں بیٹھ کر اور علماء کی مجلس سننے کے لیے ان کے پاس اسباب نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ کو رکھا. وہاں ایک ہی لباس ہے، ایک ہی یونیفارم ہے، ایک ہی جگہ پر تمام کو رکنا ہے. مینا میں حاجی گئے، سارے حاجی مینا کو چلے گئے. عرفات میں قیام کیا، سارے حجاج کرام نے قیام کیا. مزدلفہ میں رات گزاری، سارے لاکھوں حجاج کرام نے رات گزاری ہے. طواف زیارت کیا تو طواف زیارت ہر حاجی کرتا ہے. تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھید بھاؤ ہے اور لباس کے معاملات کے اندر جو
انسان کے دل کے اندر فخر آتا ہے اور شان پتی جگانے کا موقع ملتا ہے تو اس کو ختم کر کر تم تمام کے تمام ایک ہو، تمہارا لباس ایک ہے، تمہارا کلچر ایک ہے، تمہارا ترانہ لبیک اللہم لبیک ایک ہی ہے۔ وہ افریقہ کا مسلمان ہو، وہ انگلینڈ کا انگریز ہو، وہ امریکہ کا ملازم ہو، وہ سعودی عرب اور ہندوستان کا باشندہ ہو، سب یہی کہیں گے لبیک اللہم لبیک۔ تو یہ اس لیے کہ میدان عرفات کے اندر پہچانا جائے کون ملک کا کون آدمی ہے، کیا اس کے احوال ہیں، کیا اس کی پریشانیاں ہیں، مسجد کیوں تعمیر نہیں ہو رہی ہے، مدرسہ ہے تو بچے کیوں نہیں جا رہے ہیں۔ تمام عبادتیں انسانیت کے لیے پلیٹ فارم ہیں۔ حقیقت میں عبادت ہے، اس سے کوئی چھوٹی چیز نہیں سمجھی جا سکتی، لیکن مقصد یہ ہے کہ آدمی کو پہچانے، خیر و عافیت کو جانے اور پہچانے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسجد کے اندر عورتیں سب سے پچھلی صف کے اندر رہیں گی، اس زمانے میں ابھی جو ہے منائی نہیں آئی تھی، یہ خواتین مسجد میں جا کر فرض نماز جماعت سے پڑھا کرتی تھی، اور اپنے گود کا بچہ گھر میں رہنے کے لائق نہیں ہوتا تو اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر آتی۔ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، کبھی ادھر بھاگا کبھی ادھر بھاگا، کبھی اس کی تسبیح اٹھا لیا، کبھی کلام پاک کو کھول کر پڑھنے لگا، بچہ ہے کیا معلوم ہے۔ لیکن میری مائیں اور بہنیں، حدیث پاک میں آتا ہے فرض نماز کے اندر اگر کسی ماں کا بچہ روتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو چھوٹا کر دیتے تھے۔ بتائیے ایک بچے کے رونے نے، ایک بچے کا اپنی ماں کو ستانے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے، کائنات میں پوری دنیا میں، انس و جن میں، ملک میں، فرشتوں میں، اور حاملان عرش میں، اور جنت کے رضوان میں، اور جنت کے حور کے اندر غلمان میں وہ اخلاص نہیں ہے، وہ للہیت نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اندر ملتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ نماز کے اندر کھڑے ہو کر اتنا روتے جنت اور جہنم کے تذکرے سے۔ آپ نے مثال دی راوی نے کہ گویا ہانڈی کے اندر چولہے کے اوپر کوئی چیز پک رہی ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میری ماں اور بہنیں، وہ ہماری طرح نماز میں کوے کے ٹھونگ نہیں مارا کرتے تھے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین کے تحت گویا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان کی روح کو انہوں نے روانہ کر دیا۔ حضرت حسن ہیں یا حضرت حسین ہیں یا کوئی اور صحابی کے بچے ہیں، یاد نہیں ہے، ان کو جنگ کے میدان کے اندر کانٹا چبھ گیا۔ اس زمانے کے اندر سن کرنے کا انجیکشن نہیں تھا، بے ہوش کرنے کا انجیکشن نہیں تھا، آپریشن تھیٹر انیستھیسیا لگانے کا نظام نہیں تھا، بس بہت کیا تو شہد کو لگایا اور اس کا علاج انہوں نے کر لیا۔ وہ کاٹا، وہ تیر نکل ہی نہیں رہا تھا، بہت پریشان ہوئے۔ بعد میں ایک صحابی نے کہا کہ ان کو تہجد کی نماز کے اندر لگا دو، ان کو نفل کی نماز کے اندر لگا دو، یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے محو گفتگو ہوں گے، اپنے محبوب سے بات کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ایسا محسوس کرتے تھے گویا جنت آپ کے سامنے ہو اور جہنم آپ کے سامنے ہو۔ نماز کے اندر گویا آدمی دنیا سے رخصت ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار کے حوالے ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مشورہ کیا گیا تو اس کے بعد اس تیر کو نماز کی حالت کے اندر نکالا گیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مسجد چھپر کی تھی، آج مسجدیں پختہ ہیں اور نمازی کچے ہیں۔ اس زمانے کے اندر نمازی پختہ تھے اور مسجدیں کچی تھی۔ یہ افسوس ہے ہم ایسے فتنوں کے زمانے میں پیدا ہوئے، ہم جو ہے آزمائش کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ میری ماں اور بہنیں دعا کریں اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ ہم عافیت مانگتے ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم جو ہے آزمائشوں کا سامنا کر سکے، پریشانیوں کا سامنا کر سکے۔ 30 روزے
مشکل سے ہم ختم کر پاتے ہیں۔ تراویح کے اندر ایک پیر کے اوپر 15 پارے اور دوسرے پیر کے اوپر 15 پارے 29 دنوں کے اندر کلام پاک کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے کہ گویا اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں یا نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے۔ بتائیے ایسی کیفیت میں، ایسی حالت کے اندر بچے کا رونا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیتا ہے، اور آپ اپنی نماز کو لمبی کرنے کے بجائے مختصر کیا کرتے تھے۔ پورے اسلام کا خلاصہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ، صحابہ کرام کی زندگیوں کا خلاصہ یہی ہے کہ تقوی طہارت والی زندگی، یہی ہے انسانی خیر خواہی کی زندگی اور انسانی ہمدردی کی زندگی کا نام ہے۔ نماز، روزہ، یہ سب علامتی چیزیں ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا، حج کے اندر انٹرنیشنل لیول پر مسلمانوں کے حالات کا پتہ چلتا ہے، عمرے کے اندر پتہ چلتا ہے، فرض نمازوں کے اندر گلیوں کے محلے کی سطح پر پتہ چلتا ہے، جمعہ کے اندر شہری سطح پر پتہ چلتا ہے، عید کی نماز کے اندر اسٹیٹ کے لیول پر پتہ چلتا ہے، اور حج کے اندر انٹرنیشنل لیول پر پتہ چلتا ہے۔ اس لیے سب سے جو بڑی چیز ہے ان عبادتوں کے بعد یا ان عبادتوں کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ انسان خیر خواہی کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بچہ ہمارے گھر سے چلا گیا ہے اور 2-3 دن کا وقت گزر چکا ہے، ہمیں امید تھی فجر میں نہیں آیا تو ظہر میں آ جائے گا، ظہر میں نہیں آئے گا عصر میں آ جائے گا، آج نہیں کل آ جائے گا۔ کئی دن گزر گئے اور کئی راتیں گزر گئیں اور اس کی ماں کا روتے روتے برا حال ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ فلاں جگہ مدینہ طیبہ کے اندر گراؤنڈ ہے، میدان ہے، وہ میدان کے اندر کھیل رہا ہوا ملے گا، آپ اپنے بچے کو وہاں سے لے لینا۔ یہ صحابی نکل گئے اور اس گراؤنڈ کی طرف جانے لگے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے بھائی وہ صحابی کو جلدی سے بلاؤ، بچے کے باپ کو۔ کہ دوڑتے ہوئے آ گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے، اے میرے آقا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، کیا کوئی غلطی ہو گئی کہ آپ نے دوبارہ ہمیں یاد فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ایک بات کہنا میں بھول گیا تھا کہ آپ جب اس گراؤنڈ کے اندر جائیں گے اور اس کھیل کے میدان کے اندر جائیں گے تو آپ کا بیٹا بھی مدینہ طیبہ کے دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیلتا ہوا ملے گا۔ تم اتنے سارے بچوں کو چھوڑ کر فرض کیجئے کہ اس کا نام اقبال ہے، اقبال میرے بیٹے آ جا، اقبال کہاں تو چلا گیا تھا؟ اس کو کلیجے سے لگا لیا، اس کے پیشانی کے اوپر چوما اور آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلنے لگے۔ اے صحابی، یہ وعدہ کر کر جانا کہ وہاں جا کر کوئی ایسا کام نہیں کرو گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک بچہ کھو گیا ہے اور بہت دنوں کے بعد وہ ملتا ہے تو آدمی غم سے سرشار ہو جاتا ہے، ہنسی کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور جسم میں ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ کیوں فرمایا آپ نے کہا کہ عام بچوں کی طرح اس کے ساتھ سلوک کرنا، ایک الگ سے اس کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں اس طرح کا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے صحابی، جس طریقے سے تیرا بچہ والدین کی نگاہوں سے دور ہو گیا ہے اور ان کی مائیں اور ان کے باپ رو رہے ہیں، ترس رہے ہیں، تمہارا بچہ مل گیا تو ان کے دلوں میں یہ بات آئے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے باپ کے پاس بھیج دیتا، ہماری ماں کے پاس بھیج دیتا کہ ہمارے عمل سے ان کو تکلیف نہ ہو۔ اسلام کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ نہیں کی گئی کہ اسلام نماز پڑھنے کا نام ہے، دوپٹہ ڈالنے کا نام ہے، روزہ رکھنے کا نام ہے، عمرہ کرنے کا نام ہے، حج بیت اللہ کرنے کا نام ہے، مسجدیں بنانے کا نام ہے، مدارس خانقاہوں کو بنانے کا نام ہے۔ یقیناً ہے، یہ اسلام کا حصہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ میری مائیں اور بہنیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے
کہ جس کی ذات سے، جس کی زبان سے، جس کے کرتوت سے دوسری جو مخلوق رہے اور ان کو تکلیف نہ ہو، ساتھ اپنا روپ جمائے، تانے مارے بہو کو تکلیف دینے کے لیے، وہ ہاتھ اٹھا کر بد دعا تو نہیں کرتی، لیکن اس کی دل کی آہذاری اور اس کے زبان کے بد دعا کلمات میری ماں اور بہنیں اللہ کے عرش کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ انسانیت کا شریعت کے اندر بہت بڑا مقام ہے اور بہت بڑا مرتبہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے باعث رحمت بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو دونوں جہاں والوں کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ رات بھر نماز پڑھنے کا نام عبادت ہے، اسلام کا حصہ ہے، نفلی روزہ رکھے، یہ کرے وہ کرے۔ آپ نے فرمایا اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ دینا یہ مسلمان کا کام ہے اور یہ مسلمان کے شائع نشان ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز اور تہجد کے لیے جب اٹھتے، اس زمانے کے اندر جو چپل تھے وہ لکڑی کے چپل ہوا کرتے تھے، کھڑاؤں جسے کہتے ہیں، تو جب انسان پہن کر چلتا ہے کٹ 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 آواز آنے لگتی ہے۔ بعض مرتبہ خواتین کے لیے ایسا وقت آتا ہے کہ اس حالت میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں، اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں ایک چونٹی کے چلنے کا تو آواز آ سکتی ہے، ایک مچھر کے بن مناہٹ کی آواز تو آ سکتی ہے، لیکن آپ چپل پہن کر جا رہے ہیں، آپ وضو کر رہے ہیں اور آپ مسواک کر رہے ہیں، ذرہ برابر پتہ ان کو نہیں لگا کرتا تھا۔ کس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنی ذات سے کسی کو جو ہے پریشان نہ کریں۔ فقہ کی کتابوں کے اندر بڑے عجیب و غریب مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی روزے سے ہے اور بھول کر کھا لیا اور بھول کر پی لیا تو اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، جان بوجھ کر کھایا، جان بوجھ کر پیا تو اس کا روزہ ٹوٹنے لگتا ہے، لیکن اگر بھولادگی سے اور نسیان اور غفلت سے وہ بھول کر کھا گیا، اب اس کے بعد دو قسم کے مسئلے ہیں۔ وہ جس نے کھایا وہ طاقتور ہے، نوجوان ہے، روزے کو برداشت کر سکتا ہے، یا نہیں اس کے اندر طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے۔ روزہ عبادت اللہ کے لیے ہے، پوری شریعت مطہرہ کے اندر جو حقوق اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں اور جو حقوق اللہ کی مخلوق سے متعلق ہیں، جب ان دونوں کے اندر ٹکراؤ ہوتا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ انسانوں کو اور اللہ کی مخلوق کو بچانا اللہ تعالیٰ کے دربار میں عبادت سے زیادہ بڑی عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کانوں سے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں، کیا مراد ہے؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 1 مہینے کا میں اعتکاف کروں، پورا 1 مہینہ۔ سنت مؤکدہ اعتکاف 10 دن ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کہا 1 مہینہ میں کون؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا 1 نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ آپ سنیے، کان کھول کر سنیے، کنجوسی کرنا، دوسروں کو زبان کے تیر سے زخمی کرنا۔ دیکھیے عمرے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، میں نے ہزاروں مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ عمرے کو جانے سے پہلے علماء کے پاس ٹریننگ لے لیں، علماء کے پاس طور طریقے سیکھ لیں، نمائش کے لیے کچھ بھی کام نہ کریں، دکھاوے کے لیے کچھ بھی کام نہ کریں۔ وہاں مسجد عائشہ سے احرام پہن کر پھر آ کر طواف کے 7 چکر اور سعی کے 7 چکر لگا کر جو اپنے سر کے بال نکالتا ہے اس کو عمرہ کہتے ہیں، وہ بھی ایک عمرے کا طریقہ ہے۔ حج میں اور عمرے کے اندر ضعیف لوگ زیادہ ہوتے ہیں، عمر رسیدہ لوگ، یا وہ بیمار جو ویل چیئر کے بغیر چل نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے۔ چنانچہ یہ کمرے میں یہ نوجوان بھی رہتا ہے اور بوڑھا بھی رہتا ہے۔
نوجوان کہتا ہے بوڑھے حاجی صاحب سے، حاجی صاحب طبیعت کیسی ہے؟ ہاں بھائی کھانسی ہو رہی ہے، کھٹ کھٹ لگا ہے اور بلغم نکل رہا ہے، موسم گرم ہے، ہمارے یہاں کا سرد ہے، اس میں طبیعت فرق ہو رہی ہے۔ تو یہ جواب میں کہتا ہے اللہ آپ کو شفا دے، بس آپ کی دعاؤں سے میں نے 7 عمرے کر لیے۔ یہ پیٹ میں جلانے کا کام کرنے کا ہے، یہ بھڑکتے ہوئے شعلوں کے اندر تیل ڈالنے کا کام، پیٹرول ڈالنے کا کام ہے۔ اگر آپ نے عمرے کیے، 7 کرے گی، 70 کرے گی، 700 کرے گی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کی نمائش کرنا اور اس کو دکھلانا یہ بڈھے کو تکلیف دینے کے برابر ہے۔ اب بتائیے شریعت کے اندر روزہ توڑا جا رہا ہے، بیٹے کو معلوم ہے کہ باپ روزے سے ہے، بیٹے کو معلوم ہے کہ باپ بھول سے کھا رہا ہے، شریعت نے کہا کہ اس کو کھانے دو، اس کو پینے دو، اللہ اس کے کھانے پینے کو بھی معاف کرے گا اور روزے کا بھی اجر و ثواب اللہ برحمت فرمائے گا۔ میری ماں اور بہنیں، شریعت کے اندر اصل چیز یہی ہے کہ انسانیت کا خیال کیا جائے، اپنی ذات سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے کسی دوسرے کو پریشان نہ کیا جائے۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نکاح ہوا تو بچپنا ابھی پورا نہیں گیا تھا، حالانکہ شادی کی عمر کو ٹچ کر دیے۔ بعض ملکوں کے اندر اتنی گرمی ہوتی ہے اور وہاں کے غذاؤں کے اندر اتنا ہیٹ ہوتا ہے، ایک تو اون کا گوشت استعمال کرتے ہیں اور ایک ڈرائی فروٹ اسے ملا کر کھاتے ہیں، ایک زیتون کا تیل اور شہد کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں، یہ سب جنتی میوے ہیں، طاقت بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ اگر ایک خاتون ہندوستان کے اندر، سری لنکا کے اندر اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو 18-19 سال کے اندر نماز پڑھنے کی لائق بنے گی، لیکن بعض علاقے جیسے مکہ مکرمہ، سعودی عرب کے علاقے، سیریا کے علاقے، گرمی اتنی شدت کی ہوتی ہے کہ کوئی 11 سال کے اندر بچی بڑی ہو جاتی ہے، بعض جگہ 10 سال کے اندر ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بظاہر کم لگ رہی تھی، لیکن شریعت کے جو تقاضے ہیں اور شریعت کا جو پیمانہ ہے اور شریعت کا جو مزاج ہے، اس حساب سے وہ شادی کے لائق ہو چکی تھی۔ بچپنا تھا، انسان بڑے بادشاہ کے محل کے اندر چلا جائے، انسان جو ہے بڑا سے بڑا عہدہ پالے، بچہ بچہ ہی رہتا ہے، بوڑھا بوڑھا ہی رہتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسئلہ بتا دیا، وہ چلے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں، اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ جو محبت کیا کرتے تھے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کرتے تھے، بہت زیادہ لاڑ تھا، پیار تھا، اور کسی اور کی باری ہے، نمبر ان کا ہے، لیکن ان سے اجازت لے کر ان کو سفر میں لے جایا کرتے تھے اور سب کچھ شریعت کے دائرے میں رہ کر خدمت ان سے لیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے مسئلہ پوچھا اور چلے گئے۔ بچپنا تھا مزاج میں، وہ چاہے نبی کے گھر کی خاتون ہو یا ہماری ماں ہو یا وہ خاتون ہو جس کا تذکرہ اللہ نے کلام پاک میں سورہ نور میں فرمایا ہے، بچی بچی رہتی ہے، بچپنا رہتا ہے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلے جانے کے بعد اپنے ہاتھ کا انگوٹھا یوں یوں کر کے اشارہ کر کے بتایا، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر کے بچے ہیں، گدے ہیں، ناٹے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جان چھڑکتے تھے، خون کے قطرے قطرے میں دل اور کلیجے، دل اور دماغ کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بسی ہوئی تھی۔ لیکن جب آپ نے یہ سنا کہ انگوٹھے سے ٹھیلا ہلا کر یہ اشارہ کر رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور بدل گیا، سرخ ہو گیا انار کے دانوں کی طرح۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا
عائشہ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا پیغمبر بہترین جانتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آئے تھے اور آپ نے انگوٹھے کا اشارہ کر کر بتایا کہ وہ گڈے قد کے ہیں، ناٹے قد کے ہیں۔ عائشہ ایسا گناہ آپ سے ہو گیا، ایسی بھول ہو گئی، ایسی خطا ہو گئی کہ اس کو اگر 7 سمندر کے اندر ڈالا جائے تو 7 سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ تو میری مائیں اور بہنیں، تعلقات کو قائم کرنا اور چیز ہے، محبت کرنا اور چیز ہے، لیکن اس محبت کے نتیجے میں وہ شریعت کے خلاف کام کرتے چلے جا رہے ہیں، خاموش رہنا اس کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی۔ اسی طریقے سے میری ماں اور بہنیں، ہم نے آپ کے سامنے روزے کی مثال رکھی، ہم نے آپ کے سامنے وہ گراؤنڈ کے اندر بچہ جو کھیل رہا تھا اس کی مثال رکھی ہے، اور ہم نے آپ کے سامنے عمرہ کہہ کر دلوں کو جو جلاتے ہیں اس کا تذکرہ میں نے کیا تھا۔ میرے پیر کمزور ہیں، صفا مروہ میں گاڑی چل نہیں سکتی، طواف کے اندر بڑی مشکل سے طواف ہوتا ہے، رو رو کر آدمی عمرہ کرتا ہے، یہ مزے کے اندر پیپسی پیتے ہوئے، کوکو کولا پیتے ہوئے اور بھنی ہوئی مرغ کھاتے ہوئے، نانا صاحب انکل آج ہم نے 5 عمرے کیے، یہ پیٹ کو دلانے کا کام ہے۔ جیسے کوئی انسان گھر کی ٹھنڈک کرتا ہے، یہ کون نام رکھا اس کی مغفرت ہوتی نہیں ہوتی یہ اللہ کو معلوم ہے۔ گوشت کاٹنے والوں کو قریشی کہہ دیا۔ قریشی کس کو کہتے ہیں؟ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہو۔ اب قریشی کا لفظ فسائیوں کو دیکھ کر دنیا والوں کو یہ بتانا چاہا کہ جو قریشی ہوتا ہے وہ خون کے اندر لت پت ہوتا ہے۔ حجام کو انہوں نے خلیفہ کا نام رکھ دیا، حالانکہ خلیفۃ المؤمنین، خلیفۃ المسلمین یہ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اور اگر کوئی کسی بڑے کو خط لکھتا ہے، قبلہ اور کعبہ کر کو لفظ استعمال کرتے ہیں، قبلہ کعبہ، حضرت مفتی صاحب، حضرت مولانا صاحب، حضرت محترم صاحب، ہمارا قبلہ اللہ کا گھر ہے، ہمارا کعبہ اللہ کا گھر ہے، لیکن یہاں یہ سکھا رہے ہیں کہ صاحب اپنے والد کے لیے اور استاد کے لیے قبلہ اور کعبہ کا لفظ استعمال کرے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو انسان کو تہذیب سے اور اخلاق سے ہٹاتی ہیں۔ شریعت میں علماء نے فرمایا یہ گھر کے اندر ساس بیوہ ہے یا ماں بیوہ ہے اور بچوں کا سہاگ ہے، بہو بیٹیاں، لڑکیاں، جویں، داماد سب مل کر رہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس بیوہ ساس کے سامنے، اس بیوہ خاتون کے سامنے، بہو کے سامنے کوئی دوسری عورت بنے نہیں، سورے نہیں، وہ پھول لگا رہی ہے، یقیناً خاوند کے لیے بنے سورے اللہ حوروں کا اجر آپ کو دے گا، لیکن ایک جو ہے بیوہ ہے اور اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ کاش اللہ تبارک تعالیٰ میرے ساتھ بھی یہ معاملہ کرتا تو اس کا دل جلتا ہے، میرا مرد پہلے اٹھ گیا اور ان کے مرد موجود ہیں اور یہ جو ہے یہ بن رہے ہیں، سور رہے ہیں۔ عید کا دن تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک چھوٹا ننھا منڈا بچہ، یتیم بچہ رو رہا تھا، بل بلا رہا تھا۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ سب بچے تو بڑے خوش ہیں، کوئی غبارہ انڈا لیا ہوا ہے اور کوئی پتنگ لیا ہوا ہے مثال کے طور پر، اور کوئی عطر لگائے ہوئے ہے، کوئی لوبان اور کوئی اونٹ کا استعمال کر رہا ہے۔ بیٹے تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تمہارا؟ کیا تمہارے گھر میں مال پیسہ نہیں ہے؟ ایک طریقہ یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کھڑے اس بچے کو اٹھا لیتے اور سینے سے لگا لیتے۔ ایک اور طریقہ تھا کہ آپ جھک جاتے، بچے کے خط کے حساب سے چھوٹے ہو جاتے اور پھر پیشانی کو بوسہ دیتے اور گلے سے لگا لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا والا عمل کیا، کھڑے ہو کر بچے کو سینے سے لگا سکتے تھے، بیٹھ کر بچے کو اٹھانے کے بجائے سینے سے سینہ لگایا اور اس کے ساتھ محبت والا معاملہ پیش کیا۔ آپ فرماتے ہیں اس بچے کو لے جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس بچے کو غسل دو اور نئے کپڑے پہناؤ اور اس کے بعد
غسل دیا گیا، کپڑے پہنائے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو پوچھا، بیٹے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی پانی نہانے میں، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی کپڑے کے بدلنے میں؟ انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ بچے کو کہنے لگے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ بچے، کوئی نانا کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، کوئی دادا کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، کوئی ماما اور چاچا یا ابا یا چچا کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ اے میرے بیٹے، نہ تیرا اس دھرتی میں کوئی چچا ہے، نہ کوئی ماما ہے، نہ کوئی چچا دتایا ہے، اب سب کچھ تمہارے ابا میں ہوں اور تمہاری امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کس قدر خیال کرتے ہیں، ہزاروں بچوں کی جھڑ مٹ میں ایک یتیم بچے کے ساتھ یہ سلوک کر کر یہ امت کو پیغام دیا کہ انسانیت کا مقام کیا ہے اور انسانیت کا درجہ کیا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ چیزیں آئندہ ہفتے کو بیان کی جائیں گی کہ مائک کی سیٹنگ صحیح نہیں ہے، انشاءاللہ بیچ میں کر لیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس میں جو گستاخی ہوئی، بے ادبی ہوئی، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی روحانیت اور برکتوں کے اثرات مرتے دم تک ساری باقی رکھے، اس کے حلال نصیب فرمائے، اس کے حرام سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ، اتنی سخت ترین گرمی کے اندر چل کر آنا، اور وہ بھی وضو ہے، جگہ جگہ بیٹھ کر آنا، یا اللہ اس عمل کو تو قبول فرما کر ان کی تکلیفوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، اور رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما۔ تیرے حج کی، تیرے قاضی کی زیارت اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالی کی زیارت ہمیں نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔